لاہور کی کریم بلاک مارکیٹ سے سریام کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار الحسن۔ یہ ایک بڑا مصروف بازار ہے اور اسی طرز کے ایک بازار اچھرا مارکیٹ میں گزشتہ دنوں ایک واقعہ پیش آیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کا کوئی اور ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، اس کے تدارک کے لیے علماء کرام کس طرح سے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، لوگوں کی شعوری سطح کیا ہے، اس قسم کی کسی بھی افواہ پر یا اس طرح کی کسی بھی خبر پر ان کا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا کہ اگر انہیں بتایا جائے کہ کوئی گستاخی کا مرتکب ہوا ہے یا کسی نے اس طرز کا لباس پہن رکھا ہے کہ جسے گمان ہوتا ہے کہ اس پر قرآنی آیات تحریر ہے وغیرہ وغیرہ، تو لوگ اس پر پہلا رد عمل کیا دیں گے، اس پر بھی بات کریں گے یہاں کریم بلاک میں موجود لوگوں سے، یہاں کے تاجروں سے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف علماء کرام کا اوپینین بھی، ان کا نقطہ نظر بھی آج کے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہاں لوگوں سے بات کریں، گفتگو کا اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کی گفتگو سے۔ ملاحظہ کیجئے کہ وہ عشاء میں پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، جہاں ایک خاتون کے لباس پر یہ گمان گزرا کہ غالباً اس کے لباس پر قرآنی آیات تحریر ہیں، اور اس کے بعد کا سارا معاملہ پوری قوم کے علم میں ہے۔ علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کی گفتگو ملاحظہ کیجئے اور پھر لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کسی بھی قدم اٹھانے سے پہلے نہ تو یہ سوچا جاتا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا، اور نہ ہی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عامت الناس کا رد عمل کیا ہوگا۔ بلا شبہ عرب ممالک میں اس قسم کے ڈیزائن کے ملبوسات عام ہیں اور اس کے پہننے پر شرعی اعتبار سے کہیں پر بھی کوئی روک ٹوک نظر نہیں آتی ہے۔ اور یہ بڑی عجب سی بات ہے کہ اچھرے کے بازار میں جب ایک خاتون رسم الخط، عربی رسم الخط میں لکھے ہوئے ملبوسات کو پہن کے بازار میں آتی ہے تو وہاں پہ لوگ نہ صرف اکٹھے ہو جاتے ہیں بلکہ وہ نعرے لگاتے ہوئے اس کی جان لینے کے درپے ہو جاتے ہیں، اور اسے اپنی جان بچانے کے لیے ایک دکان میں پناہ لینی پڑتی ہے، جسے بعد میں پھر پولیس کی ایک ASP ریسکیو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ نمبر 1، اس خاتون کو عربی رسم الخط میں تیار شدہ لباس پہننے کی ضرورت کیا تھی؟ اگرچہ ہم یہ دیکھتے ہیں مردانہ لباس میں خاص طور پر اگر وہ کھیل سے متعلق ہیں تو اس کا لباس اس کی ٹیم کو اور اس کے نام کو اور اس کے نمبر کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ انگریزی کے اندر تیار شدہ اور اسی طریقے سے اردو میں تیار شدہ اس طرح کے ملبوسات کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اور پابندی تو عربی رسم الخط میں تیار شدہ ملبوسات پہ بھی نہیں ہے، لیکن صرف اس بنا پہ اس سے احتراز اور بچنا مقصود ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے اکثر جاہل ہیں اور وہ تمیز نہیں کر پاتے عربی رسم الخط میں لکھا گیا قرآن کریم ہے یا پھر وہ عام عربی عبارت ہے یا عام عربی الفاظ ہیں۔ بہرحال کوئی بھی رسم الخط ہے وہ لکھا جاتا ہے، کوئی بھی زبان ہے وہ لکھی جاتی ہے، اس کا رسم الخط ہوتا ہے، اور عربی رسم الخط کو اس لیے فوقیت دی جاتی ہے کیونکہ یہ قرآن کریم اسی عربی رسم الخط کے اندر لکھا جاتا ہے، جس کی بنا پہ یہ شائبہ پیدا ہوا۔ انلکیلی ہمارے معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو دینی علوم ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا لوگوں کے اندر آگاہی کی بہت کمی ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ عربی کی بات کریں تو اس کی ایجوکیشن جو ہے مدارس کے اندر تو موجود ہے، لیکن ان جنرل اگر آپ پبلک کے اس کے بارے میں ایجوکیشن لیول کو اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو آپ کو یہ بات جو ہے نا نظر آئے گی کہ وہ عربیت جو ہے نا اس سے تقریباً نابلد نظر آتے ہیں۔ جو حالیہ واقعہ اچھرے میں رونما ہوا اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کیلی گرافی جو تھی وہ عربی زبان میں تھی، تو چونکہ عربیت کا تعلق ہمارے ذہن کے اندر ایک سیکرڈ ایک جو ہے وہ ایک زبان کے حوالے سے ہے، تو ہم یہ بات عام طور پر سمجھتے ہیں کہیں عربی حروف موجود ہوں۔ چونکہ ہمارے معاشرے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں نادرہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآنی جو ہے ان کے اندر جو ہے نا ان کو گریس کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، تو وہ عربی کو ایک مقدس زبان سمجھتے، اس کا جو ہے ان کا رد عمل جو ہے نا وہ سامنے بڑا سٹرونگ وہاں پہ آیا، اور وہ جو تھے وہ خاتون کی جو ہے نا جان کے در کے اوپر ہو گئے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس حوالے سے عوامی سینٹیمنٹس جو ہیں وہ چونکہ اگنورنٹ کے اندر رچے بسے تھے، تو اس کو جو ہے ایک ان کی جو ہے ایک ایکڈیمک لیول بڑھانے کی ضرورت ہے، وہاں پہ جس طرح ان کا جو ہے نا ایک علمی جو سطح بڑھانے کی ضرورت ہے، وہیں پر ہمارے ملک کے اندر عربی کم از کم اتنی جو ہے نا بنیادی تعلیم ہونی چاہیے کہ کہیں حروف تہجی وغیرہ عربی کے لکھے ہوں تو ان کے بارے میں تاثر عام نہیں ہونا چاہیے کہ یہ
معاذ اللہ جو ہے فقط قرآن مجید یا حدیث طیبہ جو ہے ان کو جو ہے لکھا گیا ہے.